اللہ 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 اللہ۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ نے اس پہاڑ پر ایک بہت بڑا پتھر دیکھا سفید رنگ کا۔ تو آپ اس بڑی سی چٹان جو سفید رنگ کی تھی اس کو دیکھ کر بڑے حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسی عجیب جو ہے وہ چٹان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ اے میرے پیارے نبی عیسیٰ روح اللہ، کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ حیرت ناک چیز نہ دکھاؤں؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں بے شک اے اللہ ضرور، مجھے اس کا جو ہے وہ احوال عنایت فرما۔ چنانچہ حکم الہی سے وہ پتھر شق ہوتا ہے، اور اس پتھر میں سے ایک بزرگ نمودار ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا ایک درخت تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ وہ اس پتھر میں سے باہر تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے سلام کیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں ساری دنیا سے مخفی اور چھپ کر یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، اور یہ جو آپ انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہاں کتنے عرصے سے مصروف عبادت ہو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہاں پر 400 سال سے مصروف عبادت ہوں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میرا تو گمان یہ ہے کہ تو نے اس شخص سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہ کی ہوگی۔ تو رب کریم کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ اے عیسیٰ، یہ تم کیا کہتے ہو؟ سنو، میرے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد نصف شعبان المعظم کی رات میں صرف 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے تو اس نماز کا ثواب اس شخص کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد سن کر جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، کاش کہ تو مجھے بھی اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ اب غور کیجئے کیسی ایمان افروز یہ حکایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کے جلوے ہم کو اس میں نظر آتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبت ہے اس کا بھی جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص راتیں، مخصوص دن، مخصوص مہینے عطا فرمائے ہیں، ان کی بھی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، کاش کہ تو ہمیں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو تو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ اس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ جب کسی ڈپریشن میں، کبھی کسی ٹینشن میں آ جاتے ہیں نا، تو کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یار ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ایسی قسمت لے کے پیدا ہوئے ہیں کہ بس کیا بتائیں، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ارے کہاں سے قسمت خراب ہے؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔
اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی ہوں، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت عطا فرما دی، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے جس نبی کی دعا قبول فرمائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اپنے نبیوں میں سے جس نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یہودیوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے رب کریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر حیات ہیں. اب قرب قیامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اب جو جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نیا نبی بن کے نہیں آئیں گے، ہمارے آقا کے امتی بن کے آئیں گے. اب نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے، ہمارے آقا کے امتی بن کے آئیں گے. دنیا میں آ کر اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے بلکہ خود پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا میں آئیں گے، اب انجیل کا قانون نافذ نہیں کریں گے بلکہ دنیا میں آئیں گے تو خود قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے قانون کو نافذ فرمائیں گے. تو اپنے نبیوں میں سے بھی جس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی وہ بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.